متحدہ عرب امارات نے اردلی سرکار کو کیا بڑا سارا انکار، مغربی میڈیا نے کیا پردہ چاک اور چین نے مانگ لیا فیلڈ مارشل سے حساب۔ حکومت نے ڈالے دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار اور مریم کے پنجاب میں ہوئے 270 بچے ہلاک۔ یہ ہیں آج کی اہم نوعیت کی سٹوریز۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست اور سوشل میڈیا ایک بار پھر متنازع خبروں، الزامات اور احتجاجات سے گونج رہا ہے۔ کئی سوالات، کئی چہرے اور کئی معاملات اس وقت عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز کی۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر مریم نواز کے بارے میں مختلف ویڈیوز، تصویر اور بیانات کو لے کر ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے۔ کچھ حلقے مریم نواز پر عیاشیوں اور بے پروٹوکول کے الزامات لگا رہے ہیں۔ مہنگی گاڑیاں، برانڈز لباس اور غیر ملکی دورے ان تنقیدوں کا مرکز بن چکے ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک عوامی نمائندہ ایسی شانہانہ زندگی گزار سکتا ہے جبکہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے؟ حکومتی ترجمان ان الزامات کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں، لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد ان معاملات پر سوال اٹھا رہی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ملک بھر کے مختلف اسکولوں میں بچوں کو جدید ٹیکنالوجی اور کوڈنگ کے بارے میں سکھانے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، لیکن فنڈنگ میں کمی، ناقص انتظام اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ پروگرام بند کر دیا گیا۔ اس بند سے براہ راست 270 بچے متاثر ہوئے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ والدین اور ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ٹیکنالوجی کو بند کرنا آنے والی نسل کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی۔ حالیہ دنوں میں عوامی اور صحافتی حلقوں سے ایک بار پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت، خاص طور پر ماضی کی طاقتور جنرل سے ان کے اقدامات اور فیصلوں کا حساب لیا جائے۔ ایک معروف اینکر نے یہاں تک کہا کہ فیلڈ مارشل کا دورہ صرف تصویر اور تمغے نہیں بلکہ سخت سوالات کا بھی متقاضی ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر سیاستدانوں کا احتساب ہو سکتا ہے تو طاقتور عسکری شخصیات کیوں محفوظ ہے؟ آخر میں آتے ہیں نقوی پر، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب سائیڈ لائن ہو چکے ہیں۔ یہ نقوی کون ہے؟ کچھ کے مطابق یہ میڈیا کے اہم ترین کردار ہے، کچھ کے مطابق سیاسی بیانیہ بنانے والے ماسٹر مائنڈ۔ جو بھی ہو، ان کا خاموشی ہو جانا یا ہتھیار ڈال دینا پاکستان کی سیاسی فضا میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا وہ خود پیچھے ہٹے یا انہیں ہٹایا گیا؟ اس کا جواب ابھی تک واضح نہیں۔ ان تمام معاملات میں ایک بات مشترکہ ہے کہ عوام کا سوال، پاکستانی قوم اب صرف بیانات پر یقین نہیں کرتی بلکہ ثبوت، جواب اور رد عمل چاہتی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہر شہری کو ایک رپورٹر بنا دیا ہے اور یہ آوازیں اب دبانا آسان نہیں رہا۔ پاکستان کی سیاست، عدلیہ اور عسکری حلقے ایک بڑے عوامی اعتماد کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ اگر ان سوالات کا جواب نہ دیا گیا تو شاید یہ بحران آنے والے دنوں میں اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ تو آئے ناظرین، چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے اردلی سرکار کو کیا بڑا سارا انکار، مغربی میڈیا نے کیا پردہ چاک اور چین نے مانگ لیا فیلڈ مارشل سے حساب۔ حکومت نے ڈالے دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار اور مریم کے پنجاب میں ہوئے 270 بچے ہلاک۔ یہ ہیں آج کی اہم نوعیت کی سٹوریز۔ اب ہم آپ کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور پہلی سٹوری سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ چین۔ اور یہ دورہ چین انتہائی نازک وقت میں ہوا، ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اور چین کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز اور شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، کیونکہ چائنا پاکستان کا ہمیشہ سے بہت ہی قابل اعتماد اور اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، اور خاص طور پہ حالیہ 2 لڑائیوں میں بھارت کے ساتھ 2019 اور 2025 میں چائنا نے پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے اہم نوعیت کی اسٹریٹجک کوآپریشن کی، جس کی وجہ سے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔
اس کے علاوہ چائنا اس وقت سب سے بڑا انویسٹر ہے پاکستان میں اور سرمایہ کاری $60 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ تجارتی روٹ، عالمی تجارتی روٹ میں پاکستان چائنا کا اہم ترین شراکت دار ہے، جسے عرف عام میں سی پیک کہا جاتا ہے، جبکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی چائنا پاکستان کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ظہرانہ ہوا، لنچ ہوا، اس کا بل، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے چائنا کی طرف سے بہت زیادہ کولڈ شولڈر دکھایا جا رہا تھا۔ اس لیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو خود چائنا جانا پڑا۔ اب چونکہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے وہ مکمل طور پہ وہاں پہ سنسرشپ عائد ہے اور سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بتایا جاتا، اور کانٹینٹ ہر طرح کا کنٹرولڈ کانٹینٹ ہے۔ اس لیے اب خبریں آ رہی ہیں مغربی میڈیا سے۔ فیلڈ مارشل کو حالیہ دورے میں چینی حکام کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور چین کا ایک بار پھر پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کی سیکورٹی اور تحفظ کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ سی پیک کے منصوبے رکے ہوئے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو گزشتہ ہفتے چین کا دورہ کیا، انہوں نے چینی وزیر خارجہ سے وفد کی سطح کی ملاقات کی۔ پاک بھارت جنگ اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد یہ فیلڈ مارشل کا پہلا دورہ چین تھا، جبکہ حقیقت میں ہونا پہلا دورہ چین، فیلڈ مارشل کا چین کا پہلا دورہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ گئے امریکہ اور وہاں سے صدر ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات بڑی توگ و دو کے بعد کی۔ تو اس لیے عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس دورے میں فیلڈ مارشل کو چینی وزیر خارجہ کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں چینی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سے ایک بار پھر پاکستان میں چینی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں، چینی انفراسٹرکچر اور چینی کمپنیوں کے تحفظ اور انہیں بہترین سیکورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس اکتوبر میں کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر ہونے والے حملے کے بعد چین نے پاکستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے چینی فورسز تعینات کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے بڑی کوشش کے بعد چین کو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کی درخواست کی، جسے چین نے مؤخر کر دیا، لیکن مضبوط یقین دہانیاں حاصل کی تھیں کہ آج کے بعد چائنا کے جتنے بھی انجینئرز ہیں، شہری ہیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر چینی شہریوں پہ، چینی انجینئرز پہ، خاص طور پہ جو سی پیک سے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے اور اسٹریٹجک جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو چینی انجینئرز ہیں، ان پہ پھر حملے ہوئے، اور اس کے بعد چینی منصوبوں کی سیکورٹی کے لیے چینی فورسز لازمی تعینات کرنے کا پھر مطالبہ زور پکڑ گیا۔ لیکن پاکستانی حکام نے بڑی یقین دہانیاں اور ضمانتوں کے بعد چین کا یہ فیصلہ مؤخر کرا دیا۔ چند ماہ کے بعد چین کی جانب سے پاکستان میں سیکورٹی کی صورتحال پر دوبارہ تشویش کا اظہار کرنا تجزیہ کاروں اور واقفان حال کے مطابق کافی معنی خیز ہے۔ اس ملاقات کے بعد چینی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری کے اعلامیے میں بھی رائٹرز کی اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے، جس کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور عزم کی چین بھرپور حمایت کرتا ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ پاک فوج پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے چینی حکام کو یقین دلایا کہ پاک فوج پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی، اور ہم دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی کے خلاف تعاون کو فعال طور پر آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے۔